اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب للہ و ابغض للہ، جس آدمی نے کسی سے اللہ کے لیے دوستی کی اور کسی سے بغض یا نفرت صرف اللہ کے لیے رکھا، وآتى للہ ومنع للہ، اور اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز عطا کی اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا نہ کیا، یعنی کسی سے کچھ روک لیا، فقد استکمل الایمان، تو جس بندے میں یہ 4 نشانیاں ہوں گی اس بندے کا ایمان پورا ہو گیا۔ تو ہم جو دوستی کرتے ہیں ذرا اپنے دوستوں کی ایک لسٹ بنائیں اور ذرا ان کا جائزہ لیں کہ ہماری اس دوستی کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض کیا ای جلسائنا خیر، اللہ کے رسول ہمارا بہترین دوست کون ہے، ہمارا بہترین دوست کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جس کو مل کے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اور دوسری نشانی فرمائی وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی مجلس میں بیٹھ کے جس کی گفتگو کو سن کے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز فرمائی وذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کے عمل کو دیکھ کے جس کے اخلاق کو دیکھ کے تمہیں آخرت یاد آ جائے، یہ تمہارا بہترین دوست ہے۔ دوست یہ ہماری زندگی میں ہونے بہت ضروری ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بڑا غریب آدمی نہیں ہے جس کے دوست ہی نہ ہو، اس سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اچھے دوست کی کچھ نشانیاں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں تمہارے کام آئے۔ دوسری نشانی بیان کی کہ جب تمہیں مال کی ضرورت ہو تو تمہارا وہ اچھا دوست ہے جو تمہاری مالی مدد کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک قول ملتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دوست کو مصیبت میں اگر 20 درہم دے دوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں کسی اور آدمی کو 100 درہم دے دوں، یعنی اپنے دوست کی مدد کرنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عام بندے کی مدد کرنے سے 5 گنا زیادہ محبوب ہے۔ تو کیا آج ہمارے جو تعلق والے ہیں کیا ہماری مصیبت کے وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر نہیں کھڑے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اچھے دوست نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر لینی چاہیے، اور اصول ہمیں یہی دیا کہ جب دوست اپنا بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو آدمی کردار کا، جس کے اندر کوئی خوبیاں ہوں۔ یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، مالدار ہے جی اس لیے جی ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں، یہ تو مفادات کی دنیا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ دوستی تو بڑی پیچھے کی بات ہے، آج ہمارے جو خونی رشتے ہیں ان میں بھی ہمارا معیار پیسہ ہی رہ گیا ہے۔ جو تو رشتہ دار مالدار ہے اس سے ہمارے تعلق بہت اچھے ہوں گے، اور جو غریب آدمی بیچارہ ہے اس سے ہمارے تعلقات شاید اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق نصیب کرے۔ وہ رشتے جو ہمارے لیے انرجی تھے، جو ہمارے لیے وٹامنس تھے، ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنے مفادات میں اور پیسے میں، مادی وسائل میں تولنا شروع کر دیے۔ یاد رکھیے جہاں پہ پیسہ، مادی وسائل، دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ نے ان روحانی رشتوں میں، ان خونی رشتوں میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ انسان کو دوبارہ سے صحت مند اور توانا کر کے کھڑا کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوستی جو صرف اللہ رسول کے لیے کی جائے، جو حدیث پاک میں آتا ہے نا 7 آدمیوں کو اللہ کریم عرش کے سائے تلے بلائیں گے قیامت کے روز، 7 آدمیوں کو، اور ان 7 میں سے 2 آدمی وہ ہوں گے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ،
جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے، کوئی اور فائدہ مقصد دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں تھے، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ آدمی اللہ والا ہے، یہ آدمی دیندار ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کوئی اچھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ دنیا دار آدمی کے پاس بیٹھیں گے، دنیا کی باتیں ہوں گی، کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھیں گے، ہر وقت یہی باتیں ہوں گی، 5 مرلے 10 مرلے کنال کیسے بنانا ہے، اور اپنی رہائش جو ہے وہ انسان کے اندر ناشکری آئے گی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرو جن کے پاس بیٹھ کے تمہارے اندر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہو جائے، اور اہل علم کے پاس بیٹھو گے دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بہت زیادہ پختہ نہیں ہوگی۔ جب کسی سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، جامع ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے المتحابون فی جلالی، میری عظمت و جلالت کی وجہ سے جو آپس میں میرے بندے محبت کیا کرتے تھے، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے بڑے بڑے ممبر بنا دیے جائیں، یغبطہم النبیون والشہداء، یہ ایسے ممبر ہوں گے کہ جن پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے، اللہ کے انبیاء بھی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے رشک کریں گے کہ اللہ یہ کون سے عظیم لوگ ہیں کہ جو تیرے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو خلوتیں ہیں، ہماری جو ہم نشینیاں ہیں، ہماری جو دوستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ دوستوں کے ساتھ آپ فارغ وقت گزارتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں دوستوں کی جگہ ہمارے ٹی وی نے اور موبائل نے بھی لے لی ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ ہمارا کیسا دوست ہے ٹی وی، 3-3 4-4 گھنٹے جہاں پہ ہم بیٹھ کے اور بے حیائی فحاشی کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح برے دوستوں سے منع کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ برے دوستوں میں بیٹھیں گے تو ہر وقت کیا ہوگی؟ غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، کسی کے خلاف باتیں ہوں گی، کسی کا ٹھٹھا اور تمسخر مذاق اڑایا جا رہا ہوگا۔ اچھا، ہم اکثر جو ہے نا، ہماری اچھائی کا ایک معیار ہم نے یہ بنایا کہ جی میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، لیکن ہمارے سامنے غیبت ہو رہی ہو تو بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام کیا گیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی بھی آدمی غیبت کیا کرتا تھا تو وہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر تو وہ بندہ سمجھ جاتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور شیخ صاحب جو ہیں وہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ رک جاتا تو ٹھیک، ورنہ وہ غیبت اگر کرتا جاتا تو شیخ البانی اور اونچی آواز میں استغفر اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ہم تو اسی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ جتنی گناہ کی مجلس ہوگی، جتنی کسی مسلمان بھائی کی عزت کو تعطار کیا جا رہا ہوگا، اس مجلس میں تو ہم کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ مسجد میں درس اگر ہو تو درس میں آخری 5-10 منٹ میں تشریف لائیں گے۔ نماز جمعہ میں ہمارا معیار کیا ہے کہ تب آئیں گے جب آدھا جمعہ گزر چکا ہوگا، اور کئی ہمارے بھائی صاحب ایسے ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ میں ہمیشہ آخری صفوں پہ دیکھتا ہوں۔ یہ آپ سے شکوہ بھی ہے، اور دینی مزاج یا اسلام کی تعلیمات رکھنے والا جو آدمی ہے اس کا جو طریقہ کار ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ رسول کی بات ہے کوشش کرنی کی کوئی بات نہیں، نماز سے پہلے چلے جائیں، بس 2-3 باتیں بھی سن لی تھے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اور اگر کہیں پہ کوئی ڈرامہ دیکھنے جانا ہے تو جناب سب سے جو پہلی لائن ہے اس کی جو ٹکٹ ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کسی پہ تمسخر اڑانے کی محفل ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو تعطار کیا جا رہا ہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، وہاں پہ بڑے آرام سے برجمان ہو کے بیٹھیں گے، چاہے کئی گھنٹے کی مجلس جو ہے وہ گزر جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آدمی کے لیے دوزخ کی
ویل نامی وادی ہے، اس آدمی کے لیے دوزخ کا ایک مقام ہے جس کا نام ہے ویل۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے دوزخ کی وادی ویل ہے جو لوگوں کے سامنے اس لیے صرف جھوٹی باتیں کرے کہ لوگ ہنستے رہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے رہنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کے الٹے سیدھے نام رکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل نامی وادی ہے۔ تو سامعین مکرم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ساری دوستیاں تو ایسی چل رہی ہیں، ہمارے بچوں کی دوستیاں بھی ایسی ہیں، اور پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے بچے وہ کیوں بگڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک اصول دے دی ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو۔ ہم پر بھی فرض ہے اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کن کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایک دوست ہمارا موبائل بھی ہے اور ہمارا ایک دوست ٹی وی بھی ہے۔ خلوت میں اب ہماری وہ صحبت نشینی، ہم نشینی، جو دوستوں کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے تھے وہ گھر میں گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنا جائزہ لیجیے کہ یہ کیسا ہمارا دوست ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ وقت اختصار کے ساتھ میں آخری ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 19ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا تذکرہ کیا ہے اور اہل دوزخ کی دو حسرتوں کو بیان کیا ہے، دو حسرتیں کہ جہنمی لوگ قیامت کے دن دو فریادیں کریں گے۔ پہلی بات وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے روز جو ظالم ہوں گے یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیں گے، کھائیں گے، کاٹیں گے، جس طرح بندہ ہوتا ہے نا اس کا بس نہیں چلتا۔ اور پہلی وہ تمنا کیا کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم نے رسول کے رستے کو نہ چھوڑا ہوتا، ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو، سنت کو تھام لیا ہوتا۔ اور دوسری وہ تمنا کریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم نے زندگی میں دنیا میں رہ کے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے دوستوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق دے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود بلا کے کہیں گے کہ تمہاری محبت میرے لیے تھی اور آج تم میرے نور کے ممبروں پہ آ جاؤ۔ اللہ ہمارا شمار بھی خوش نصیبوں میں سے کر دے۔